اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ٹو فیکٹر تھیوری سے ریلیٹڈ ہے، ٹھیک ہے۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم موٹیویشنل چیپٹر پڑھ رہے ہیں، اور موٹیویشن چیپٹر میں ہم جو ہے ڈفرینٹ موٹیویشن تھیوری کے بارے میں پڑھ رہے ہیں کہ تھیوری کیسے موٹیویشن کیسے ارائز ہوتی ہے اور ہم اس کو کس طریقے سے پورا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ٹو فیکٹر تھیوری جو کہ فریڈرک ہرزبرگ نے ہمارے سامنے پیش کی ہے، تو اس ٹو فیکٹر تھیوری میں جو ہے ہمارے پاس ایک تو موٹیویشن ہوتی ہے اور دوسری ہائیجین موٹیویشن ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک سمپل موٹیویشن ہوتی ہے اور ایک جو ہے ہائیجینک موٹیویشن جو ہے وہ ہمارے پاس ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ٹو فیکٹر موٹیویشن ہائیجین تھیوری بھی ہم اس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آئیے اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلا کیا ہے کہ انٹرینسک فیکٹرز آر ریلیٹڈ ٹو جاب سیٹسفیکشن، ٹھیک ہے۔ انٹرینسک فیکٹرز are related to job satisfaction while extrinsic factors are associated with dissatisfaction، ٹھیک ہے۔ مطلب کیا ہوا انٹرینسک فیکٹرز کا یہاں پہ کیا مطلب ہے؟ انٹرینسک فیکٹر کا یہاں پہ مطلب یہ ہے کہ ہر ہیومن کے اندر جو ہے کچھ فیکٹرز ہوتے ہیں، کچھ نیڈز ہوتی ہے، کچھ سیٹسفیکشن جو وہ سیٹسفائی کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے جو لگن ہوتی ہے کام سے، اس کی جو جس طریقے سے ہم کہتے ہیں نا کہ اسٹوڈنٹ اگر دھیان دے گا تعلیم کی طرف، اگر اس کو تعلیم اچھی لگتی ہے، اگر وہ چاہتا ہے کہ تعلیم حاصل کرے اور بڑا آدمی بنے، تو یہ چیزیں جو ہے وہ اس کو پڑھائی کی طرف لے کے جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی کام کو آپ پسند کرتے ہیں، اس کام میں آپ انٹرسٹ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کام کو آپ صحیح طریقے سے پرفارم کرتے ہیں، تو وہ فیکٹرز جو ہیں وہ آپ کو جاب سیٹسفیکشن کی طرف لے کے جاتے ہیں کہ آپ اس جاب سے سیٹسفائی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، تو جس طریقے سے اگر ہم انٹرینسک فیکٹرز کی بات کریں جو آپ کو موٹیویٹ کرتا ہے، وہ ہے چیلنج۔ ایک دفعہ آپ اگر ایک چیلنج کو ایکسیپٹ کرنے والے ہیں تو آپ اس کام کو، اس ٹاسک کو صحیح طریقے سے پرفارم کریں گے۔ اس طریقے سے کیوریاسٹی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جو کہ آپ کو پش کرتی ہے، جو کہ آپ کو لے کے جاتی ہے کوئی نئی چیز سیکھنے میں، ٹھیک ہے۔ کیوریاسٹی جو ہے یہ بھی ایک موٹیویشن فیکٹر ہے۔ اس طریقے سے کنٹرول، اگر ایک آپ کام پہ کنٹرول رکھتے ہیں، ایک کام پہ اگر آپ کا فوکس صحیح طریقے سے ہوتا ہے تو پھر آپ اس سے سیٹسفائی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ریکگنیشن، اگر آپ کو اس کام سے جو ہے کچھ عہدہ ملتا ہے، اگر آپ کو اس کام سے کوئی نام ملتا ہے، کوئی امیج آپ کا بنتا ہے، تو آپ اس چیز کو کیا کرتے ہو؟ پسند کرتے ہو۔ اس طریقے سے کمپٹیشن کی اگر ہم بات کریں، آپ لوگوں کے ساتھ کمپٹیشن جب کر رہے ہوتے ہو تو اس سے بھی آپ کا کیا ہو جاتا ہے؟ موٹیویشن لیول جو ہے ہائی ہو جاتا ہے اور آپ اس کام سے سیٹسفائی ہوتے ہیں اور اس کے ذریعے ہی آپ ہر ایک ایکٹیویٹیز کو پرفارم کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پھر اس طریقے سے اگر ہم ایکسٹرینسک فیکٹر کی بات کریں تو ایکسٹرینسک فیکٹر جس طریقے سے ہم بات کرتے ہیں پیسے کی، ٹھیک ہے، منی کی ہم بات کرتے ہیں۔ منی اگر آپ لوگوں کے پاس ہے یا نہیں ہے تو آپ جو ہے، اگر آپ کو کوئی پیسے نہیں دے رہا، اگر آپ کو مارکس نہیں مل رہے، اگر آپ کو کوئی امیج یا کوئی آپ کو وہ نہیں مل رہا، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ اس سے کیا ہوگے؟ مستفید نہیں ہوگے اس فیکٹر سے، ٹھیک ہے۔ وہ فیکٹر آپ صحیح طریقے سے تو ٹو ہائیجینک فیکٹر میں یہی ایکسٹرینسک فیکٹر کی بات کی گئی ہے اور ایکسٹرینسک فیکٹر کی بات کی گئی ہے جن کے ذریعے ہم کیا ہو سکتے ہیں؟ موٹیویشن ہو سکتی ہے ہماری، ٹھیک ہے۔ ہائیجین فیکٹر پھر ہمارے پاس کون کون سے ہیں؟ سچ ایز کمپنی پالیسیز اینڈ ایڈمنسٹریشن۔ اب کچھ فیکٹر ایسے ہیں جو کہ آپ کو کیا کرتے ہیں؟ سیٹسفائی اینڈ ڈس سیٹسفائی کرتے ہیں۔ اب وہ فیکٹر ہائیجین فیکٹر ہوتے ہیں جو کہ ایگزسٹ کرتے ہیں کسی بھی آرگنائزیشن میں، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کے بغیر جو ہے وہ آرگنائزیشن نہیں چل سکتی۔ تو یہ فیکٹرز بھی آپ کو موٹیویٹ، سیٹسفائی اور ڈس سیٹسفائی کرتے ہیں۔ اگر آپ کمپنی کی پالیسی سے پسند ہوتے ہیں تو آپ اس کام کو صحیح پرفارم کرتے ہیں۔ اگر آپ ایڈمنسٹریشن سے صحیح لگاؤ ہے، سپروائزر سے صحیح لگاؤ ہے، سیلری سے صحیح لگاؤ ہے، ٹھیک ہے، سیلری آپ کو اس کو مطلب آپ کو لگتی ہے کہ یہ صحیح طریقے سے آپ لوگوں کو دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان چیزوں سے آپ کام کو وہ اچھے طریقے سے پرفارم کر سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ فیکٹرز ہیں جو کہ آپ کو
آرگنائزیشن کے اندر ملتے ہیں اور آپ ان سے بچ نہیں سکتے. یہ فیکٹرز آپ کو ہمیشہ آپ لوگوں کے سامنے ہوں گے, ٹھیک ہے, اور آپ اس کو کنٹرول بھی نہیں کر سکتے. اوپر جب ہم اس فیکٹر کی بات کر رہے ہیں 2 فیکٹرز کی, تو یہ تو آپ لوگ انٹرنسک فیکٹر اور ایکسٹرنسک فیکٹر یہ تو آپ کنٹرول کر سکتے ہو, یہ آپ کے کنٹرول میں ہے, ٹھیک ہے, لیکن ان فیکٹرز کو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے کیونکہ یہ آرگنائزیشن نے بنائے ہوتے ہیں, اور آرگنائزیشن کسی سے پوچھ کے جو ہے یہ پالیسیز, ایڈمنسٹریشن, سپرویژن اور سیلری وغیرہ نہیں بناتے, ٹھیک ہے. That when educate in a job place worker, ٹھیک ہے, یہ تبھی ایڈوکیٹ ہوں گے اگر جاب اور یہ پلیس جو ہے ورکرز کی صحیح ہوگی, ٹھیک ہے. مطلب پلیس کا مطلب یہاں پہ یہ ٹی لکھا ہوا ہے لیکن یہ غلطی سے لکھا ہوا ہوگا, یہاں پہ یہ پلیکیٹ آئی تھنک, اچھا سوری, پلیکیٹ ورکر مینس کہ آپ ورکر کو مناتے ہو, ورکر کو پھر آپ کیا کرتے ہو, کام کرنے کی کوشش کرتے ہو, مینس آپ ان کو ایزی فیل کرواتے ہو. اگر کوئی چیزیں جو ہیں وہ آرگنائزیشن کی ورکر کو پسند نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو پلیکیٹ کا مطلب ہے منانا, کام کرنا, اس کو جو ہے ایزی فیل کروانا, ٹھیک ہے. And when factors are educated, people will not be dissatisfied. اور اگر فیکٹر جو ہے وہ ایڈیکیٹ ہوں, ٹھیک ہے, فیکٹر اگر امپلائی کے اس کے مطابق ہوں, یہ جو پالیسیز ہے, ایڈمنسٹریشن ہے, تو پھر پیپل اتنے ڈسسیٹسفائیڈ نہیں ہوتے, وہ پھر پالیسی کے مطابق اپنے آپ کو آسانی سے ایڈاپٹ یا اسی کے مطابق آسانی سے اپنے آپ کو چینج کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ جو ہائیجین فیکٹرز ہیں جو کہ آرگنائزیشن میں ہمیشہ موجود ہوتے ہیں, ان فیکٹر سے امپلائی اگر خوش نہیں ہوتا تو پھر ان کو جو ہے وہ پلیکیٹ کیا جاتا ہے, ان ورکرز کو, ٹھیک ہے, منایا جاتا ہے, کام کیا جاتا ہے ان کو, ٹھیک ہے, ہاسٹائل ایسا انوائرمنٹ ان کے لیے بنایا جاتا ہے کہ وہ اس میں سیٹسفائیڈ ہوں, ٹھیک ہے. اور جب ان کو اچھا انوائرمنٹ مل جاتا ہے تو وہ زیادہ سے زیادہ اس میں سیٹسفائی ہو جاتے ہیں اور ورک کو صحیح طریقے سے پرفارم کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو نیکسٹ سلائیڈ کی طرف جاتے ہیں. اچھا, یہاں پہ اب آپ لوگ دیکھیں تو ایک گراف دکھایا گیا ہے آپ لوگوں کے لیے. اس گراف میں کمپیریزن کی گئی ہے سیٹسفائر اور ڈس سیٹسفائر کی, ٹھیک ہے, کہ سیٹسفائر کیسے ہوتے ہیں اور ڈس سیٹسفائر کیسے ہوتے ہیں, اور کون سا جو ہے وہ زیادہ سیٹسفائی ہوتا ہے اور کون سا جو ہے وہ زیادہ ڈس سیٹسفائی, آپ کو کون سی چیز زیادہ سیٹسفائی کرتی ہے اور کون سی چیز جو ہے وہ آپ کو ڈس سیٹسفائی کر رہی ہوتی ہے. تو یہ چیزیں ہم جو ہے یہاں پہ ڈسکس کریں گے آج کے لیکچر میں, ٹھیک ہے. تو جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم نے پڑھ لیا کہ اچیومنٹ, ریکگنیشن, ورک اٹ سیلف, رسپانسبلٹی, ایڈوانسمنٹ, گروتھ, یہ ایسے فیکٹرز ہیں, یہ فیکٹرز وہ فیکٹرز ہوتے ہیں جو کہ آپ کو جاب سیٹسفیکشن کی طرف لے کے جاتے ہیں, جو کہ آپ کو جاب سیٹسفیکشن کی طرف لے کے جاتے ہیں, بڑھاتے ہیں, ٹھیک ہے. اور یہ جو فیکٹرز ہیں, یہ فیکٹرز کریکٹرائز کیے گئے ہیں آن دا بیسس آف ایونٹس, جو ایونٹس آرگنائزیشن میں پرفارم ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. جس طریقے سے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا جب لوگ ٹارگیٹ اچیو کرتے ہیں تو ان کی زیادہ نام ہوتا ہے, ان کو شیلڈز مل رہی ہوتی ہیں, ان کو گفٹس وغیرہ مل رہی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ زیادہ جاب سیٹسفیکشن کی طرف آپ کو لے کے جاتی ہیں, ٹھیک ہے. اور اس طریقے سے پھر اگر ہم اس سائڈ پہ دیکھیں تو یہ فیکٹر جو ہے ایکسٹریم جاب ڈس سیٹسفیکشن کی طرف لے کے جاتی ہے, جس میں کمپنی پالیسیز, ایڈمنسٹریشن کی بات ہوتی ہے, سپروائزر کی بات ہوتی ہے, ریلیشن شپ ود سپروائزر, ورکنگ کنڈیشن, سیلری, ریلیشن شپ ود پیئرس, پرسنل لائف, ٹھیک ہے. اب بہت سی یہاں پہ جب ہم لیفٹ سائڈ پہ بات کرتے ہیں تو یہ زیادہ سے زیادہ ڈس سیٹسفیکشن کی طرف آپ کو لے کے جاتی ہے, اور جب اچیومنٹ کی طرف ہم بات کرتے ہیں تو یہ چیزیں جو ہے آپ کو زیادہ سیٹسفیکشن کی طرف لے کے جاتی ہیں. تو اچیومنٹ, ریکگنیشن, خود سے کام کرنا, رسپانسبلٹی لینا, ایڈوانسمنٹ آپ کی جاب میں, آپ کے ورک میں, ٹھیک ہے, آپ کی گروتھ, کیریئر ڈیولپمنٹ, یہ زیادہ تر آپ کی جو ہے سیٹسفیکشن کی طرف لے کے جاتا ہے. اور باقی فیکٹر اگر یہاں پہ دیکھیں تو وہ بہت ہی اسمال ان ریکگنائزیبل ہیں, تو اس وجہ سے ان سے لوگ جو ہے وہ اتنے سیٹسفائیڈ نہیں ہوتے, ان کی ڈس سیٹسفیکشن جو ہے وہ کمپنی پالیسی ہوتی ہے. جس طریقے سے آج کل آپ لوگوں کو جو ہے فزیکل ایگزامز میں کیا ہو رہی ہے, پرابلم ہو رہی ہے, ٹھیک ہے.
تو اس وجہ سے جو ہے آپ کو پرابلم ارائز ہوتی ہے اور آپ پرابلم کی وجہ سے آپ کی جو ہے ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز صحیح طریقے سے پرفارم نہیں ہوتی، سپروائزر سے آپ خوش نہیں ہوتے، سارا بمبارمنٹ آف لیکچر جو ہے آپ لوگوں کو مل رہا ہے، اس سے ریلیشن شپ بھی آپ کا سپروائزر کے ساتھ صحیح نہیں بن رہا، ورکنگ کنڈیشن بھی اتنی اسموتھ نہیں ہے، تو اس وجہ سے آپ کی ڈس سیٹسفیکشن جو ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، آل فیکٹرز کنٹریبیوٹنگ، یہاں پہ اگر آپ لوگ دیکھیں تو آل فیکٹرز کنٹریبیوٹنگ ٹو جاب dissatisfaction is 69% of hygiene اور 9% جو ہے وہ سیٹسفیکشن فیکٹر ہے. لیکن یہاں پہ اگر آپ لوگ دیکھیں تو موٹیویٹرز جو ہے وہ زیادہ آپ کو موٹیویٹ کرتا ہے 81%، اور ہائیجین فیکٹر جو ہے وہ بہت کم مقدار میں 69% جو ہے وہ آپ کو ڈس سیٹسفائی کرتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ آرگنائزیشن میں پھر سم ہاؤ سروائیو کرتے ہیں، کیونکہ آپ کا جو موٹیویشن لیول ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے اور ہائیجین فیکٹر جو ہے وہ آپ کا اس کی نسبت کیا ہو جاتا ہے، کم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو 81% آپ سیٹسفائی ہوتے ہیں موٹیویشن فیکٹر سے اور 31% آپ ہائیجین فیکٹر سے سیٹسفائی ہوتے ہیں. تو یہاں پہ سیٹسفیکشن جو ہے وہ زیادہ ہے تھوڑی سی. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے پاس گراف تھا جس میں ہم نے کمپیریزن کی، سیٹسفائر کی اینڈ ڈس سیٹسفائر کی، اور ہم نے یہاں پہ اس کو پرسنٹیج کے مطابق دیکھا اور اس پرسنٹیج کو ہم نے جمع کیا تو ہمارے پاس کیا آیا کہ 81% جو ہے ہم موٹیویٹ ہو رہے ہیں اور 19% ہم ہائیجین فیکٹر سے موٹیویٹ ہو رہے ہیں. اور ہائیجین فیکٹر سے اگر ہم دیکھیں تو ڈس سیٹسفیکشن 69% ہے اور 31% جو ڈس سیٹسفیکشن ہے وہ موٹیویٹر فیکٹر سے ہے. ٹھیک ہے، اچھا نیکسٹ ہمارے پاس جو ٹاپک ہے، چلیں یہ نیکسٹ ٹاپک جو ہے ہم انشاءاللہ آگے جو لیکچر ہوگا اس میں ہم اس کو ڈسکس کریں گے. نیکسٹ ٹاپک کو ہم جو ہے یہ نیکسٹ چلیں اسی میں ڈسکس کر لیتے ہیں. ری انفورسمنٹ تھیوری بائی بی ایف اسکینر اینڈ اس ایسوسیٹ. ٹھیک ہے، ری انفورسمنٹ تھیوری ہے جس میں اسکینر اور اس کی ایسوسیٹ نے جو ہے وہ ایک تھیوری پیش کی ہے کہ کس طریقے سے جو ہے ہم ری انفورسمنٹ کے ذریعے لوگوں کو جو ہے وہ موٹیویٹ کروا سکتے ہیں، لوگوں کو جو ہے وہ آگے لے کے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ری انفورسمنٹ تھیوری آف موٹیویشن aims at achieving the desired level of motivation among the employee by means of reinforcement, punishment and extension. ٹھیک ہے، یہ ہمارے پاس ایک تھیوری ہے جو کہ بی ایف اسکینر نے پیش کی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ نے کیا کرنا ہے، موٹیویشن حاصل کرنا ہے، ڈیزائر لیول آف موٹیویشن آپ لوگوں نے اگر حاصل کرنا ہے، آپ نے لوگوں سے جو ہے وہ کام کروانا ہے، تو اس کام کروانے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا، ایک لیول آف ری انفورسمنٹ شو کرنی ہوگی. ٹھیک ہے، لیول آف پاور جو ہے وہ آپ نے شو کرنا ہوگا. کیوں شو کرنا ہوگا؟ کیونکہ آپ نے ان سے کام لینا ہے، ان سے آپ کا جو ایم ہے جو اس موٹیویشن سے اچیو ہوگا وہ ایم جو ہے آپ نے حاصل کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، ری انفورسمنٹ ان پہ زور زبردستی کرنی ہے، پنشمنٹ ان کو مارنا پیٹنا ہے. ٹھیک ہے، یا ان کی جو ہے آپ نے سیلریز کم کرنی ہے، یا ان کو کوئی اور ایسی چیز آپ نے ایسی نقصان آپ نے پہنچانا ہے کہ اس کی وجہ سے وہ زیادہ سے زیادہ موٹیویٹ ہو جائے. اور ایکسٹینشن جس طریقے سے آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ فنا کر دینا، ختم کر دینا، تو اب ایسے تو کوئی سچویشن نہیں ہے کہ آپ جو ہے امپلائی کو بالکل فنائی کر دو، ختم کر دو. یا تو آپ اس سے کام لے لو، یا اس کو آپ کوئی دوسرا کام دے دو، یا اس کو کسی دوسری ایکٹیویٹیز پہ لگا دو تاکہ وہ بندہ جو ہے اس سے پتہ چل جائے کہ یار یہ کام تو مجھ سے لے لیا ہے اور اس طرح نہ ہو کہ مجھے آرگنائزیشن سے نکال دے. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے آپ لوگوں کو جو وہ امپلائیز کو جو ہے وہ پرابلم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس پرابلم کو دور کرنے کے لیے پھر وہ امپلائی کیا کرتا ہے، اپنے کام کو اور اپنے ایکٹیویٹیز کو صحیح طریقے سے پرفارم کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تھیوری ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اگر موٹیویشن کے ذریعے آپ نے کوئی ایم یا کوئی بھی پرپز اچیو کرنا ہے تو بعض اوقات آپ نے پھر ری انفورسمنٹ یا آپ نے کیا کرنا ہوگا، اس کو پنش کرنا ہوگا، مارنا ہوگا اور اس سے وہ کام لینا ہوگا اور کسی دوسرے بندے کو
آپ نے وہ کام دینا ہوگا. ٹھیک ہے, تو اسی طریقے سے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے, اپنے کام اور اپنے ایکٹیویٹیز کو موٹیویشن تھرو ری انفورسمنٹ کے ذریعے آپ نے ان سے کام لینا ہوگا. ٹھیک ہے, اچھا پھر آگے کہتے ہیں کہ ری انفورسمنٹ اپروچ وچ کین بی پازیٹیو اینڈ نیگیٹو. ری انفورسمنٹ اپروچ جو ہے وہ پازیٹیو بھی ہو سکتا ہے, مینس کسی بھی امپلائی کے بیہیویئر میں پازیٹیو چینج بھی لا سکتا ہے, وہ اس کو جو ہے آگے موٹیویٹ کر سکتا ہے, اور یا وہ نیگیٹو چینج بھی لا سکتا ہے. نیگیٹو چینج مین کہ وہ ضد پہ آ سکتا ہے, وہ جو ہے اس کام کو پھر اس طریقے سے نہیں پرفارم کر سکے گا جتنے اچھے طریقے سے اس نے ولنگنیس اگر اس میں ہوتی اور اس کو وہ پرفارم کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں یہ بات بھی کہی گئی ہے کہ اس سے پھر آپ کی نیگیٹو اور پازیٹیو ری انفورسمنٹ جو ہے دونوں ارائز ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, is used to reinforce the desired behavior. پھر آپ یہ بھی کر سکتے ہو کہ آپ اس کی ڈیزائر بیہیویئر کو چینج کرنے کے لیے کوئی دوسرا طریقہ بھی استعمال کرو. ٹھیک ہے, یہ مطلب یہ ہوا کہ آپ اس کے لیے پازیٹیو کوئی طریقہ استعمال کرو, پازیٹیو ری انفورسمنٹ یوز کرو, مینس کہ آپ اس کو اچھی طریقے سے سمجھاؤ, اس کو بیٹھ کے سمجھاؤ, اس کو بتاؤ کہ اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا تو اس سے آپ کا بھی نقصان ہوگا, آرگنائزیشن کا بھی نقصان ہوگا, اور اس کی وجہ سے نہ تو آرگنائزیشن سکسیسفل بن سکتی ہے اور نہ پھر آپ کو سیلری وغیرہ یا کوئی اور چیزیں مل سکتی ہے. یا پھر نیگیٹو ری انفورسمنٹ کی, جس طریقے سے ہم نے اوپر بات کی, پنشمنٹ کی, ری انفورسمنٹ کی, ایکسٹینشن کی, سیلری کاٹنے کی, تو یہ سب چیزیں آپ لوگ کیا کر رہے ہو اس کے لیے اس کے لیے پھر آپ اس کو بتاؤ گے. ٹھیک ہے, پنشمنٹ ایکٹس ایز اے ڈیٹرنٹ ٹو انڈیزائربل بیہیویئر آف دی امپلائیز. ٹھیک ہے, پنشمنٹ کیا کرتا ہے, پنشمنٹ ایکٹ کرتا ہے ایز اچھا عبرت کا نشان بنانا. ٹھیک ہے, عبرت کا نشانہ بنانا یا اس کو بیریئر, رکاوٹ. ٹھیک ہے, تو پنشمنٹ ایکٹ ایز اے عبرت ٹو انڈیزائربل بیہیویئر. مطلب کیا ہوا کہ آپ کسی بندے سے اگر آپ انڈیزائربل بیہیویئر نہیں لینا چاہتے, اس کو آپ کیا کرو, اس کو آپ پھر سمجھاؤ, جس طریقے سے ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ عبرت کا نشان بناؤ, یا اس کو جو ہے باز کرو, منع کرو اس کو. ٹھیک ہے, کہ وہ یہ کام پرفارم نہ کرے. تو اس وجہ سے پنشمنٹ بھی یہی کام کرتا ہے کہ وہ ہم اس کو ایک عبرت کا نشان بنائے تاکہ دوسرے لوگ جو ہے وہ اس چیز سے باز رہیں, اس بیہیویئر کو پرفارم نہ کریں اور اس بیہیویئر سے اپنے آپ کو بچائیں. ٹھیک ہے, تو یہ سب چیزیں آپ لوگوں کو جو ہے ریئل لائف میں, ڈیلی لائف میں بھی کلیئر ہوگی کہ آپ کسی کو جب پنش کرتے ہو, کسی کو مارتے ہو, تو اس سے آپ یہی سبق دینا چاہتے ہو کہ وہ یہ بیہیویئر پھر نہ کرے, اس طریقے سے پھر یہ نہ پرفارم کرے, تو باقی لوگوں کو بھی, باقی امپلائیز کو بھی پھر اس سے وہ عبرت حاصل کرنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اور ایکسٹینشن یہاں پہ ریفرز ٹو ڈیمینشنگ دا پروبیبلٹی آف انڈیزائربل بیہیویئر. اور ایکسٹینشن یہاں پہ اس چیز کو ریفر کر رہا ہے کہ ایک چیز کو ڈیمینش کرنا, ختم کرنا. probability means the occurrence of that kind of behavior, مطلب کہ وہ چیز دوبارہ ہوگی یا نہیں ہوگی, of undesirable behavior. ٹھیک ہے, جس طریقے سے آپ جب ڈائس کھیلتے ہو, لوڈو جب آپ لوگ کھیلتے ہو, تو جب آپ لوڈو کو رول کر رہے ہوتے ہو تو اس میں وہ جو ڈائس ہوتا ہے اس پہ 1 2 3 4 5 6 لکھا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ 1 2 3 4 5 6 ایک ہی ٹائم پہ تو سارے نمبر نہیں آتے نا, تو وہ پروبیبلٹی ہوتی ہے کہ یا 1 آئے گا, یا 2 آئے گا, 3 آئے گا. تو 6 پروبیبلٹی میں 1 پروبیبلٹی ہوتی ہے اس کی کہ وہ رول اگر آپ ڈائس کرو گے تو اس 6 نمبر میں سے 1 نمبر کی پروبیبلٹی جو ہے وہ ہوگی کہ وہ نمبر آ سکتا ہے. تو اس طریقے سے ہم ایکسٹینشن میں بھی یہی کہتے ہیں کہ اگر ہم ایکسٹینشن اس چیز کو ختم کریں گے تو یہ ظاہر ہوتا ہے, یہ ہمارے پاس چانس ہوگا کہ وہ انڈیزائربل بیہیویئر بھی کیا ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا اس کے ساتھ. ٹھیک ہے, تو ایکسٹینشن ریفرز ٹو دا ڈیمینشنگ دا پروبیبلٹی آف دا انڈیزائربل بیہیویئر. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد اسکینر نے دوبارہ سے کہا ہے کہ اسکینر سیڈ behavior which is reinforced tends to be repeated. ٹھیک ہے, اسکینر پھر یہ کہتا ہے کہ جب آپ بیہیویئر کو ایک دفعہ جب ری انفورس کر لو, اس کے چانسز ہے کہ وہ دوبارہ سے کیا ہو جائے, ریپیٹڈ ہو جائے. ٹھیک ہے, دوبارہ سے ریپیٹ ہو. اینڈ بیہیویئر which is not reinforced tend to die out or to be extinguished. ٹھیک ہے,
اور بیہیویئر جو کہ نہ انفورس کیا جائے، جو کہ بیہیویئر جو ہے ہم اگر اس پہ انفورسمنٹ اپلائی نہیں کرتے، ٹھیک ہے، وہ ہو سکتا ہے کہ مر جائے یا ختم ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو اس نے اپنی تھیوری کو دو رخ سے پیش کیا ہے۔ ایک رخ سے تو وہ یہی کہہ رہا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، ری انفورسمنٹ ہم نے شو کرنی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اسی سے ہی ہم جو ہے اپنے ڈیزائر ایم اور ڈیزائر بیہیویئر کو حاصل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اس نے پنشمنٹ، ایکسٹینشن، ان چیزوں کی بھی بات کی کہ پنشمنٹ سے ہم عبرت کا نشان بناتے ہیں کہ وہ دوبارہ سے انڈیزائربل بیہیویئر پرفارم نہ کرے، ٹھیک ہے۔ اور ایکسٹینشن پھر ہم نے یہ کہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس سے وہ انڈیزائربل بیہیویئر ختم ہو جائے، لیکن ایٹ دی اینڈ وہ اس ریزلٹ پہ آ جاتا ہے، اس کنکلوژن پہ آ جاتا ہے کہ اگر بیہیویئر کو ہم کیا کریں، ری انفورس کریں، اگر بیہیویئر جیسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ پھر ڈیڈ بن جاتے ہیں، وہ چاہے آپ جتنا بھی مارو وہ اس کام کو دوبارہ سے پرفارم کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو وہ آخر میں اس بیہیویئر میں اس کنکلوژن پہ آ گیا ہے کہ اگر آپ بیہیویئر کو ری انفورس کرو گے تو وہ پھر بھی کیا ہو جائے گا، کہیں نہ کہیں جگہ پہ وہ آپ کے لیے دوبارہ سے ریپیٹ ہوگا، لیکن ہو سکتا ہے کہ اگر آپ بیہیویئر کو ری انفورس نہ کرو تو ہو سکتا ہے وہ مر جائے، لیکن اس کے لیے پھر دوسری اس نے شاید آگے کچھ بات کی ہوگی، کیونکہ یہاں پہ تو ہم صرف اس کے بارے میں پڑھ رہے ہیں کہ یہ ری انفورسمنٹ تھیوری کیا ہے، تو اس میں شاید ہو سکتا ہے آگے اس نے ریسرچ کی ہو، اس میں اس نے کوئی اس کے لاجیکل ایکسپلینیشن دی ہو کہ کیوں بیہیویئر جو ہے وہ اگر ہم ری انفورس نہیں کریں گے تو وہ مر جائے گا یا ختم ہو جائے گا، تو اس کی ریزن پھر یہ اس نے شاید بتائی ہو کہ اگر آپ اس کو پیار سے سمجھائیں، اچھے طریقے سے سمجھائیں، ٹھیک ہے، اس کو کوئی ایسے سینیریو آپ اس کے لیے بنائیں، جس طریقے سے ہم لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ہم بچپن میں سٹوری سنتے تھے کہ ایک ابو تھا، ایک بڑھیا تھی، اس نے کیا کیا، اپنے بچوں کو کہا کہ جا کے جنگل سے لکڑی لاؤ، جب وہ لکڑی لے آئے تھے تو وہ ہر ایک بندے کی لکڑی کو جو ہے وہ الگ الگ سے اس نے توڑا، الگ الگ سے اس نے کیا کیا، توڑ دیا، پھر اس نے کہا کہ بیٹا اس طرح کرو، یہ ساری لکڑیاں جو ہیں ابھی ایک جگہ پہ جمع کر دو، گچھا اس کا بنا دو، تو جب بنا دیا تو وہ لکڑیاں نہیں ٹوٹ رہی تھی، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے انہوں نے ان کو سبق یہ سکھایا کہ آپ اکیلے اکیلے اگر رہو گے تو پھر کیا ہو جائے گی، آپ لوگ ٹوٹ جاؤ گے، ختم ہو جاؤ گے، لیکن اگر آپ لوگ ایک ہی جگہ پہ مضبوط آپس میں رہو گے، ٹھیک ہے، ایک دوسرے کو سپورٹ کرو گے، تو پھر آپ کو چھوڑنا جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے۔ تو کچھ چیزوں کو آپ کیا کرو گے، پریکٹیکلی بتاؤ گے، اور کچھ چیزوں کو آپ لوگ جو ہے وہ کیا کرو گے، ڈیٹیل سے اس کو ایکسپلین کرو گے، ٹھیک ہے۔ تھینک یو۔